سر برزل ابراہیم آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ ایس ایچ او نسیم کی آواز پر ناظر عوان نے چونک کر سر اٹھایا تھا، پھر بولا ٹھیک ہے بھیجو اسے، اور ہاں تم دروازے پر ہی رہنا۔ نسیم کو یہ کہہ کر وہ اپنا پسٹل نکال کر ٹیبل پر رکھ گیا، تبھی دروازہ کھلا اور بلیک جینز پر گرے ٹی شرٹ پر بلیک لیدر کی جیکٹ پہنے وہ اپنی بھرپور مردانہ وجاہت لیے اس کے سامنے تھا۔ سلامتی تو آپ پر بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کی سلامتی نہیں چاہتے۔ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتا وہ مسکرا کر بولا، میں آپ کے گھر میں بنا اجازت کے گھسا تھا جو آپ کو کافی ناقابل قبول لگا، اسی لیے آپ کے تھانے میں اجازت سے آیا ہوں۔ یقیناً یہ بھی اچھا تو بالکل نہیں لگا ہوگا آپ کو۔ برزل نے پرسکون نظروں سے ناظر عوان کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں یہ تو ماننا پڑے گا برزل کے باپ بیٹی میں ایک چیز کامن ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے دیکھ کر چہرہ لال کرنا، وہ ڈر کی وجہ سے اور یہ غصے کو ضبط کرنے کی وجہ سے۔ خیر، برزل نے سر جھٹکا۔ ناظر نے عوان نے پوچھا، یہاں آنے کا مقصد؟ وہ ایکچولی میں ایک ذاتی کام سے آیا ہوں۔ ویسے ملاقات تو گھر میں کرنی چاہیے تھی، مگر وہ کیا ہے نا کہ اس بار میں ذرا بے ادبی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لڑکے مجھے اتنا ہلکا مت لو، ورنہ اس بار کی غلطی آخری غلطی بن جائے گی تمہاری۔ ناظر عوان کے لہجے میں اور آنکھوں میں صاف نفرت دیکھی جا سکتی تھی۔ دیکھیے وہ تو آپ لے رہے ہیں مجھے، یہ جو آپ کے مخبر میرے خلاف کچھ جاننے کی کچھ تلاشنے کی غلطی کر رہے ہیں، تو میں بتا دوں کہ وہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، کیونکہ میں برزل ابراہیم نے بولتے ہوئے دیوار پر لگے کیمرے کی طرف دیکھ کر مسکرا کر اپنی بات مکمل کی، کیونکہ میں ایک نہایت شریف آدمی ہوں اور شریفانہ طور پر چھوٹا سا اپنا بزنس کر رہا ہوں۔ ہاں ہاں ہاں، تم فکر مت کرو برزل، ثبوت ملے نہ ملے تو ثبوت بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا ہمارے لیے۔ ناظر عوان تلخی سے بولا تھا۔ اچھی بات ہے سر، بہت اچھا لگا سن کر، مطلب کہ کافی مزہ آنے والا ہے۔ سپاہی اور شریف آدمی کی لڑائی میں وہ اپنی مرضی کے مطابق جملے کو ڈال گیا تھا۔ اس وقت مجھے ایک اور کام سے آنا پڑا۔ اگر میرے گھر میں سے کوئی بڑا ہوتا تو وہ آتا، مگر وہ کیا ہے نا کہ گھر میں ہی بڑا ہوں، سو مجھے ہی آنا پڑا، اور میں آپ سے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے۔ برزل کے آخری الفاظوں نے ناظر عوان کے دماغ کو جھٹکا دینے کے بعد جھنجھلا کر رکھ دیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی ہے کہنے کی؟ ناظر عوان اپنی سیٹ سے اٹھتا کھا جانے والے انداز میں چلایا تھا۔ ٹیک اٹ ایزی ایس پی، ریلیکس، میں بھی تو ہوں نا جو تم سے رشتہ داری کرنے لگا ہوں، مگر صرف نکاح ہونے تک، پھر تمہارا اور میرا وہ کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ دیکھو اس سے پہلے کہ میں تمہیں یہی مار دوں، میری نظروں کے آگے سے دفع ہو جاؤ، اور میری بیٹی کے بارے میں تو اب ایسا سوچنا بھی مت۔ ناظر عوان سے قہر بری نگاہوں سے گھورا تھا، جو ریلیکس انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر وہ بولا، تمہاری بیٹی کے بارے میں تو میں ایسا نہیں سوچ رہا، اسے تو میں ٹھیک سے جانتا بھی نہیں، بلکہ دیکھا بھی نہیں غور سے۔ یہ سب تو میں تمہارے لیے کر رہا ہوں تاکہ داماد بن کر میں تمہارے قریب آ سکوں، اور تم میرے بارے میں جاننے کے لیے یوں ٹکے ٹکے کے لوگوں کے سامنے پیسہ نہ پھینکو، اس لیے تیار رہنا پورے 3 دن بعد۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگا، پھر کچھ یاد آنے پر پلٹا۔ جو آگ برساتی نگاہوں سے اسے دیکھتا اپنے اشتعال کو قابو میں کیے ہوئے تھا۔ میں نے سنا تھا کہ پولیس والے اپنے دامادوں کی بڑی عزت کرتے ہیں، پر تم نے بتا دیا کہ میں نے ٹھیک سنا تھا، مگر امید غلط بندے سے لگا لی۔ 3 دن بعد ملاقات ہوگی، بائے سسر صاحب۔ دل جلانے والی مسکراہٹ اچھالتا وہ نکل گیا، اور ناظر عوان نے غصے سے ٹیبل پر پڑا گلاس زمین پر دے مارا۔ تمہارا تو کوئی علاج کرنا پڑے گا مسٹر برزل، بہت جلد۔ ناظر عوان موبائل ہاتھ میں لیے اپنے آفس سے فوراً نکلا تھا۔ وہ رات تک پریشان اور بے فکر رہی تھی، اسے رہ رہ کر برزل ابراہیم کی دیدہ دلیری پر غصہ آ رہا تھا، اور اپنی شامت آنے کا اتنا خوف اس پر طاری ہو گیا تھا کہ وہ کمرے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ چکر لگاتی مسلسل دعائیں مانگ رہی تھی، اور ناظر عوان کے رد عمل کا سوچ سوچ کر اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ تبھی انجم آئی اور بولی، چھوٹی بیوی، آپ کو بڑے صاحب اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ اس پیغام پر وہ انجم کو یوں دیکھنے لگی جیسے وہ اس کے لیے موت کا پروانہ لے کر آئی ہو۔ بابا نے کیوں بلایا مجھے؟ دھک دھک کرتے دل کی رفتار کو قابو میں کرتی وہ پوچھنے لگی، جو کندھے اچکا کر چلی گئی تھی۔ اوہ، تو برزل ابراہیم، تم نے میری موت کا سامان تیار کروا دیا نا؟ مطلب میرا آج آخری دن تھا۔
اپنے کمرے پر نگاہ دوڑاتی وہ آنکھوں میں آئے آنسو کو اپنے اندر اتارتی بوجھل دل لیے ناظر اعوان کے کمرے کی طرف چل دی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی برزل ابراہیم، مر کے بھی نہیں۔ اس لمحے اسے برزل ابراہیم سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ ان کے کمرے میں بیٹھے سب لوگوں پر نگاہ دوڑاتی وہ ہاتھ مسلتی نم آنکھیں ماہپارہ پر جمائے وہاں پہنچ گئی، جو پریشان اور فکر مند نظر آ رہی تھی۔ سنو، تمہارا پرسوں نکاح ہے۔ بابا کی آواز پر وہ حیران سے ان کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ تو ان سے کسی اور الفاظ کی توقع کر رہی تھی۔ پھر وہ بولے، اور تم کل سے کالج بھی نہیں جایا کرو گی، بلکہ پرسوں تک اس گھر سے باہر پاؤں بھی نہیں رکھنا۔ کچھ مخالف لوگ تمہارے پیچھے ہیں، اس لیے پرسوں ہادی کے ساتھ نکاح ہے تمہارا، اور رخصتی کچھ دن بعد۔ ناظر اعوان نے بات ختم کر کے اسے جانے کا اشارہ دے دیا۔ ان کے کمرے سے نکلتی وہ حیران و پریشان تھی، اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ بچ کیسے گئی۔ فکر نہ کرو، جس طرح میں رشتہ طلب کروں گا تمہارے بابا تمہیں ماریں گے نہیں بلکہ محفوظ کریں گے۔ برزل ابراہیم کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے تھے اور وہ گہرا سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ فارسی کے جانے کے بعد احسن نے پوچھا، بابا اس کا فارسی سے شادی کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ احسن اور سبھی لوگ الجھن میں تھے۔ ان کو بھی برزل ابراہیم کے اس قدم کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کچھ نہیں بیٹا، وہ صرف اپنے خوف میں مبتلا کرنا چاہتا ہے مجھے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے ڈر جاؤں اور اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کروں، ورنہ اس کے علاوہ اس کا اور کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ تو بھائی صاحب، آپ کیوں اس سے دشمنی لے رہے ہیں؟ جو اس رات ہمارے گھر آ گیا تھا اور آپ شادی کا کہہ رہے ہیں تو وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے نا؟ تنزیلہ بیگم جو اس سارے عمل سے کچھ خوف زدہ ہو گئی تھی، وہ ناظر اعوان سے بولی، مگر ان کے چہرے پر برہمی کے آثار دیکھ کر خاموش ہو کر اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی، جو ان کو چپ رہنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ سنو تم سب لوگ، وہ سوائے ڈرانے دھمکانے کے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ جب تک میں ہوں آپ لوگوں کو خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ لوگ بس کل تک جو ضروری کام ہے وہ کریں۔ میں نے ہادی سے بات کر لی ہے اور ان کو بھی کوئی مسئلہ نہیں کل نکاح کرنے میں۔ وہ 10 لوگ آ جائیں گے نکاح کے لیے۔ ناظر اعوان کی بات مکمل سن کر ماہپارہ بیگم اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ جو کہیں گے وہ ہو جائے گا، مگر اس بات کا خیال رکھیے گا کہ اس مجرم کے چکر میں میری اولاد کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور ناظر اعوان نے پرسوچ نگاہیں دیوار پر ٹکا دی۔ اب انہیں کوئی واقعی مضبوط حکمت عملی بھی کرنی تھی۔ برزل گھر لوٹا تو سلیمان اور حیدر اسے ہال میں ہی بیٹھے مل گئے۔ وہ اپنے کمرے میں جانے کا ارادہ کینسل کرتا ان کی طرف پلٹ آیا۔ حیدر اسے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، ہم کب سے آپ کا ویٹ کر رہے تھے۔ کیوں، خیریت تھی؟ ہاں، وہ مجھے شاپنگ پر جانا تھا نا سلیمان بھائی کے ساتھ، اسی لیے۔ اس کے دیکھنے پر وہ جلدی سے سلیمان کی طرف اشارہ کر گیا، جس پر سلیمان مسکرا دیا۔ پھر وہ بولا، ہاں ٹھیک ہے، ضرور جاؤ، مگر اپنی آنکھیں کھلی رکھا کرو حیدر۔ اس ملک میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو میری کمزوریوں کی تلاش میں ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ تم میری کمزوری بنو۔ جی بھائی، آپ فکر مت کریں، وہ مضبوط لہجے میں بولا تو برزل نے سر ہلایا۔ اور ہاں، کل دوپہر کو تم دونوں مجھے تیار ملو۔ وہ وہاں سے اٹھتا ان دونوں سے مخاطب ہوا تو سلیمان نے پوچھا، کیوں، خیریت؟ ہاں خیریت ہے یار، کل بارات لے کر جانا ہے ایس پی کے گھر۔ وہ آرام و سکون سے بولتا، موبائل ہاتھ میں پکڑتا، ان دونوں کے حیران اور پریشان چہروں پر نظر دوڑاتا سیڑھیاں چڑھ گیا، جبکہ وہ دونوں حیرت کے شدید جھٹکوں سے نکلتے اب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کیا جو انہوں نے سنا اس کا مطلب وہی تھا جو وہ سمجھ رہے تھے۔ فارسی وائٹ فراک اور چوڑی دار پجامے میں وائٹ دوپٹہ بائیں کندھے پر ڈالے اور سرخ کامدار دوپٹہ سر پر لیے ہلکے پھلکے میک اپ اور جیولری میں بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اتنی خوبصورت کے سامنے صوفے پر بیٹھے ہادی کی نگاہیں مسلسل اس کے ارد گرد ہی گھوم رہی تھی، جبکہ فارسی اس کی نگاہوں کے تاثر سے بے نیاز آنے والے وقت کے بارے میں سوچتی پریشان ہو رہی تھی۔ بے اختیاری میں وہ بار بار انگلی میں پہنی برزل ابراہیم کی دی گئی انگوٹھی کو گھما رہی تھی۔ وہ برزل ابراہیم کو ذرا بھی پسند نہیں کرتی تھی، بلکہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ اس کے خوف کے زیر اثر وہ آج تک یہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ وہ اسے ناپسند کرتی ہے کہ اس سے نفرت کرتی ہے۔ احسن، مہمان آ چکے ہیں، تمہارے بابا کہاں ہیں؟ ماہپارہ بیگم احسن کے قریب آئی۔ ماما، بابا ذرا سیکیورٹی سسٹم چیک کرنے گئے ہیں۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ تمہارے بابا تو یہ کہتے ہیں کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ دھمکی دے رہا ہے، پھر یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ رشتہ دار کتنی باتیں بنائیں گے، آخر
کار وہ سب لوگ بھی تو محسوس کر رہے ہیں نا یہ ساری چیزیں. مہاپارا بیگم فکر مندی سے بولی تھی کیونکہ وہ لوگوں کے طرح طرح کے سوالات کے جواب دے دے کر تنگ آ چکی تھی. ریلیکس ماما، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. بابا پولیس میں ہے اور سب کو پتا ہے کہ جب بھی کوئی پولیس والا کسی مجرم پر ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ اس طرح کی دھمکیاں ہی دیتے ہیں. بابا تو بس نکاح کر کے اس دھمکی کے اثر سے نکلنا چاہتے ہیں. لو وہ آگے بابا. احسن کے نرمی سے کہنے پر مسکرائی تھی اور پھر اس کے ناظر اعوان کی طرف اشارہ کرنے پر اس طرف مڑ گئی جہاں ناظر اعوان اور شاہزر اعوان آ رہے تھے. مہمانوں کی ریفریشمنٹ کا بندوبست کریں. مولوی صاحب عصر کی نماز ادا کر کے آ گئے. ناظر اعوان نے مہپارہ بیگم سے کہا، جی میں نے کہہ دیا انجم کو. ایک نظر ہال میں بیٹھے مہمانوں پر ڈال کر وہ فارسی کی طرف بڑی جو کچھ پریشان سی لگ رہی تھی. ان کے لاکھ دلاسے تسلیوں کے باوجود وہ اپنے ڈر سے نکل نہ پا رہی تھی اور آگے کیا ہوگا یہی سوچ کر وہ پریشان ہو رہی تھی. اس گھر میں بس فارسی اعوان ہی تھی جسے پورا یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا، کیونکہ ان 3 ملاقاتوں میں وہ اتنا تو اسے جان ہی پائی تھی. مسٹر ہادی، کہ آپ اپنے موبائل کا سپیکر آن کر کے میرا پیغام سب تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں گے؟ ہادی نے کسی انجان نمبر سے کال یس کر کے موبائل کان سے لگایا کہ دوسری طرف سے ایک مسکراتی آواز پر اس نے اپنی آنکھوں پر لگے نظر کے چشمے کو ہاتھ کے انگوٹھے سے درست کرتا پوری اعوان فیملی پر نظر دوڑانے لگا، جو سب بھی اسے کچھ پریشان سے دیکھ کر کچھ نہ کچھ معاملہ سمجھ گئے تھے. تبھی اعوان ہاؤس کے سب سے بڑے بیٹے ایس پی ناظر اعوان کے کہنے پر ہادی نے سپیکر آن کیا. میں نے سنا ہے کہ یہاں نکاح کی تیاریاں ہو رہی ہیں. دوسری طرف سے آتی آواز پر ایک دفعہ سبھی ساکت ہو گئے تھے کہ اسے کیسے پتا چل گیا. وہ تو سب چوری چھپے کر رہے تھے. آپ لوگ یہ تو نہیں سوچ رہے کہ مجھے کیسے پتا لگ گیا؟ تو اس کے لیے اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ فارسیہ میری ہے تو جو میرا ہوتا ہے اس کو نظر میں رکھنا اور اس پر نظر رکھنا مجھے بخوبی آتا ہے. اس کے مسکراتے لہجے پر فارسیہ کے چہرے کا رنگ بدلا تھا. تمہاری یہ بھول جلد ختم ہو جائے گی برزل ابراہیم. اب کی بار شاہزر اعوان نے مضبوط لہجے میں کہتے ہوئے احسن اور قمر کو مولوی صاحب کو جلدی لانے کا اشارہ کیا. مجھے خوشی ہوئی یہ جان کر کہ آپ لوگوں نے خود ہی سارے انتظامات کروا لیے نکاح کے لیے. اب بس دولہے کی مطلب کہ میرے آنے کی دیر ہے تو آپ فکر مت کریں. مولوی کے آنے تک میں بھی حاضر ہو جاؤں گا. اچھا ہے میرا اور فارسیہ کا نکاح اس کے اپنوں کے درمیان ہو تاکہ وہ مجھے بعد میں یہ تاثر نہ دے سکے کہ میں نے ان کے اپنوں کے سامنے اسے اپنے نام نہیں کیا. جیسے جیسے وہ بولتا جا رہا تھا سب کے سانس بیٹھے جا رہے تھے. فارسیہ نے تو اپنے ساکت دل پر ہاتھ رکھ کر یہ یقین کیا تھا کہ دل کے ساکت ہو جانے پر بھی وہ سانس کیسے لے پا رہی تھی. فارسیہ میری زندگی اچھے سے تیار ہونا اور وائٹ ڈریس پہنا کیونکہ وائٹ کلر میرا فیورٹ کلر ہے جو تم پر بہت سوٹ کرتا ہے. اوکے پھر ملتے ہیں 1 گھنٹے بعد تمہیں مسٹر برزل ابراہیم بنانے کے لیے، تمہیں مسز برزل ابراہیم بنانے کے لیے. فارسیہ کی جان نکالتا وہ کھٹاک سے فون پر رکھ گیا تھا. ہادی نے اپنے چہرے پر آیا پسینہ صاف کیا اور سب کی طرف سوالی نگاہوں سے دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو کہ اب کیا کرنا ہے. بابا ماما پلیز بچا لیں مجھے. فارسی روتی ہوئی مہاپارہ بیگم کے سینے سے جا لگی جنہوں نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا. ہم برزل ابراہیم کو اتنی آسانی سے جیتنے نہیں دیں گے. اس نے 1 گھنٹے بعد آنے کا کہا ہے نا، تو اچھا ہے 1 گھنٹے کے آنے کے بعد وہ فریسہ اعوان سے نہیں بلکہ فارسیہ ہادی سے ملے گا. جلدی نکاح خواہوں کو بلا لو. شاہزر اعوان کے بولنے پر جہاں باقی سب کے چہرے پر امید کی کرن آئی وہیں ہادی نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیر کر اپنی اینک کو پھر سے درست کیا تھا. مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ برزل بھائی شادی کرنے جا رہے ہیں اور ہم بارات لے کر جا رہے ہیں، وہ بھی ایس پی کے گھر. حیدر جس کا دماغ برزل ابراہیم کے احکامات سے سن ہو چکا تھا اپنے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے سلیمان سے بولا جس نے کندھے اچکائے تھے. ہاں میں تو بھائی کے فیصلوں پر کبھی اتنا حیران نہیں ہوا جتنا اب ہوا ہوں، کیونکہ مجھے اس فیصلے کے پیچھے چھپے مقصد کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی. بھائی کے لیے ایس پی کی ایک معمولی پریشانی ہے مگر اتنا بڑا قدم کیوں اٹھا رہے ہیں کچھ معلوم نہیں. سلمان کی بات پر حیدر گہری سانس بھر کر رہ گیا اور ایس پی کے بنگلے کے آگے گاڑی روک دی. دوسری طرف ناظر اعوان مسلسل بڑھتے غصے کو قابو میں کرتا ادھر سے ادھر ٹہلتا احسن اور قمر کا انتظار کر رہا تھا جو ابھی تک نہیں آئے تھے. کہاں رہ گئے یہ لڑکے؟ موبائل پر ان کا نمبر ملا تھا. وہ پریشان ہو اٹھا تھا جو کہ مسلسل بند جا رہا تھا. آپ لوگ یقیناً ہمارا ہی انتظار کر رہے ہوں گے نا؟ برزل ابراہیم کی آواز پر وہ سبھی چونک کر ہال کے دروازے کی طرف دیکھنے لگے جہاں بلیک پینٹ پر وائٹ
وائٹ بٹن ڈاؤن شرٹ اور بلیک کوٹ پہنے اپنی مردانہ وجاہت لیے وہ سب کے سانس روک گیا تھا۔ فارسی نے اپنے سفید پڑتے چہرے اور ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ ماہپارہ بیگم کی طرف دیکھا جو خود بھی اپنی جگہ جامد ہو چکی تھی۔ تمہاری ہمت کیسی ہو یہاں آنے کی؟ سیکیورٹی دفع ہو جاؤ ورنہ۔ ناظر اعوان حیرانگی سے نکلتا چلا اٹھا تھا۔ ہمت؟ ابھی بھی آپ کو میری ہمت کا اندازہ نہیں ہوا سسر جی؟ ناظر اعوان کے سرخ چہرے پر مسکراتی نگاہ ڈالتا وہ اسے مزید تپا گیا تھا۔ تم نے ہماری ہمت دیکھی نہیں ابھی۔ حسنین نے آنکھیں نکالی تھی جس پر سلیمان غصے سے اس کی طرف بڑھنے لگا، مگر برسل نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ دفع ہو جاؤ ورنہ یہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ پسٹل نکال کر برزل ابراہیم پر وہ تان گیا جو مسکرا رہا تھا۔ سلیمان اور حیدر نے پسٹل نکال کر ایس پی کی طرف تانے تھے جس پر فارسیہ کی چیخ نکل گئی۔ برزل ابراہیم نے اس ڈری سہمی ہرنی کی طرف ایک خاص نگاہ ڈالی جو کہ آنکھوں میں آنسو لیے اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نیچے کرو پسٹل، یہ کیا طریقہ ہے سلیمان؟ وہ میرے سسر جی ہیں، کیا مجھے اتنا بے ادب سمجھا ہوا ہے؟ مصنوعی خفگی سے انہیں کہتا وہ لمبے لمبے قدم بھرتا صوفے کی طرف آیا اور آ کر بیٹھ گیا۔ لیں جی وہ آگے مولوی صاحب نکاح شروع کریں کیونکہ مجھے اتنی دیر کسی کے گھر بیٹھنا پسند نہیں۔ مولوی کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کرتا وہ شاہ حضر سے مخاطب ہوا تھا۔ اور مجھے بھی تمہیں اپنے گھر بٹھانے کا کوئی شوق نہیں۔ میں نہیں جانتا کہ تم کیسے میری سیکورٹی کو چکما دے کر میرے گھر میں گھس آئے، مگر میں اتنا ڈرپوک نہیں کہ تمہاری اس گھٹیا بات کو مان لوں گا۔ مجھے اس وقت تمہیں مارنا بھی پڑے تو مار دوں گا۔ ایس پی ناظر اعوان کی آنکھوں میں نفرت اور غصے کی چنگاریاں صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ جی میں جانتا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ لوگ یہ نہیں چاہیں گے کہ میری وجہ سے میرے 2 سالے مارے جائیں۔ اب اس سب میں احسن اور قمر کا کیا قصور؟ اس کے منہ سے نکلتے الفاظ سبھی کو اپنی جگہ ساکت کر گئے، ماں سوائے ان تینوں کے جن کے چہروں پر خون جلا دینے والی مسکراہٹ تھی۔ احسن میرا بیٹا؟ ماہپارہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو چھلکے تھے اور فارسیہ تو بس مرنے کے قریب ہو چلی تھی۔ کہاں ہے میرا بیٹا؟ بتاؤ۔ تنزیلہ بیگم چلا اٹھی تھی۔ بھائی صاحب میرے بیٹے کا اس میں کیا قصور؟ اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا تو پھر دیکھیے گا مجھے۔ ریلیکس رہیں آپ مسٹر تنزیلہ خاتون، آپ بے فکر ہو جائیں۔ اگر آپ خوشی خوشی یہ نکاح پڑھا دیں گے تو ان کو کچھ نہیں ہوگا، ورنہ… سب پر ایک نگاہ ڈالتا وہ رکا تھا۔ ورنہ شاید آپ لوگوں نے کبھی زندہ نہیں دیکھ سکیں۔ وہ جتنا خود پرسکون تھا اتنا ہی سب کو بے سکون کر رہا تھا۔ پھر ایک نگاہ اس نے ہاتھی پر ڈالی جو کچھ عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، بلکہ کچھ کر بھی رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا برزل ابراہیم سمجھ کر مسکرا دیا۔ نہیں رک جاؤ۔ ماہپارہ بیگم بھی رو پڑی تھی اور ناظر اعوان نے بے بسی سے پسٹل والا ہاتھ نیچے کیا اور پھر کچھ سوچ کر موبائل پر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ایس پی اگر ایک کال بھی ہوئی تو اپنے بیٹوں کی زندگی کی مشکل میں ڈالو گے۔ تمہاری کوئی کال بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی، مگر شاید کچھ ایسا ہو جائے کہ یہ دونوں خاتون برداشت نہ کر پائیں۔ وہ ماہپارہ بیگم اور تنزیلہ بیگم کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا، 2 منٹ ہیں آپ کے پاس، سوچ لیں، یا تو بیٹی مجھے سونپ دیں یا پیٹیں۔ وہ ناظر اعوان کی طرف آ کر بولا تھا، اگر مجھے بیٹی سونپیں گے تو برزل ابراہیم یہ گارنٹی دے گا آپ کو کہ جب تک زندہ رہوں گا اس تک کوئی پریشانی نہیں آنے دوں گا، اور اگر بیٹے سونپیں گے تو پھر ساری زندگی ان کو ترسیں گے آپ۔ میرے جانے کے بعد اگر آپ لوگ پورے ملک کا قانون بھی لے کر آئیں گے تو آپ لوگ کبھی ثابت نہیں کر پائیں گے کہ یہ کام میں نے کیا ہے۔ وہ اپنی جیبوں میں ہاتھ پھنسا کر ناظر اعوان کے قریب آیا تھا۔ کیونکہ میں ایک عام اور شریف آدمی دن دہاڑے ایس پی کے بیٹوں کو اغوا کیسے کر سکتا ہوں؟ بالکل بھی نہیں سسر جی۔ برزل کے لبوں پر بڑی جان لیوا مسکراہٹ تھرک رہی تھی جو ناظر اعوان کو اندر تک جلا گئی تھی۔ بہت پچھتاؤ گے تم برزل ابراہیم۔ بالکل، یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میری بات نہ مان کر آپ بھی بہت پچھتائیں گے۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں آپ۔ برزل ابراہیم صوفے پر آ کر ٹک گیا اور سلیمان اور حیدر کو پاس آنے کا اشارہ کیا۔ کب سے خاموش تماشائی بنے مولوی نے ناظر اعوان کو دیکھا جو برزل ابراہیم کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا، پھر شاہزر اعوان کو جس نے سر ہلایا تھا۔ ماہپارہ بیگم نے بھی کرب سے آنکھیں بند کی تھی اور فارسیہ ایک آخری امید بھری نظر ماں باپ پر ڈالتی رو پڑی تھی۔ ہادی نے سر نگاہوں سے برزل ابراہیم کے فاتحانہ چہرے کی طرف دیکھا تھا اور حسنین نے اپنے باپ کی بے بسی دیکھ کر غصے سے موٹیاں بینچ لی تھی۔ فارسیہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے کیسے اور کب سائن کیے تھے۔ وہ تو اپنے ہوش و حواس میں تب آئی جب برزل ابراہیم اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ چلو،
اس نے اسے حکم دیا تو وہ بولی نہیں میں نہیں جاؤں گی۔ وہ اپنی ماں کی طرف بڑھنے لگی تو وہ بولا یہ کوشش نکاح سے پہلے کرنی چاہیے تھی میم۔ اس کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لیتا وہ باہر کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ ماما بابا بچائیں مجھے، نہیں میں نہیں جاؤں گی۔ وہ رو پڑی تھی مگر برزل ابراہیم بنا پرواہ کیے آگے بڑھتا رہا اور سلیمان اور حیدر بھی اپنا اپنا کام ختم کرتے اس کے پیچھے چل دیے۔ فارسی کو پچھلی سیٹ پر دھکیل کر سلیمان کی طرف مڑا۔ ہو گیا؟ جی بھائی، آپ کے کہے کے مطابق میں نے ایس پی کے گھر کے موبائل سروس ہیک کر دی تھی، جس سے 1 گھنٹے تک وہ جس کو بھی کال کرے گا نمبر بند ہونے کا ہی جواب ملے گا۔ گارڈز کو بھی نجم کا لایا ہوا مشروب پلا دیا گیا جس کا اثر 2 منٹ تک ختم ہو جائے گا۔ ہادی کے علاوہ اور کسی کے موبائل میں ویڈیو نہیں بنائے گی اور ہادی کا موبائل سے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر کے اس کا سارا سسٹم ہی بلاک کر دیا ہے، کہیں اور بھی ہوگی تو نہیں مل سکے گی اسے۔ ایس پی کے سیکورٹی کیمرز بھی ہیکڈ تھے۔ اوکے گڈ، آ جاؤ اندر، دونوں کو کہتا وہ دوسری طرف سے آ کر فارسیہ کے ساتھ بیٹھ گیا جو اب آنسو رو کر خوف زدہ ہونے لگی تھی۔ مجھے آپ کا سسرال ذرا بھی پسند نہیں آیا، کسی نے کھانے کا بھی نہیں پوچھا۔ حیدر کی بات پر وہ مسکرا دیا۔ کبھی ایسے باراتی بن کر بھی تو نہیں گئے نا تم؟ برزل نے فاتحانہ نظر فارسیہ کے جھکے سر پر ڈالی تھی۔ ہاں یہ تو ہے، ویسے بھابھی بہت کیوٹ ہیں، پر افسوس کہ یہ میری طرح بہت بہادر ہیں۔ حیدر کی بات کے پیچھے پیچھے چھپے مطلب کو سمجھ کر وہ دونوں ہنس دیے۔ یہی تو چیز یہاں تک لے آئی ہے مجھے، وہ خود سے بولتا مسکرا دیا تھا۔ برزل ابراہیم کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی احسن اور قمر گھر میں داخل ہوئے۔ سب ان کی طرف بے قراری سے لپکے تھے۔ میرے بچے تم ٹھیک ہو نا؟ تنزیلہ بیگم بھاگ کر قمر کی طرف بڑھی تھی۔ شکر ہے کہ تم لوگ خیریت سے آ گئے۔ مہپارہ بیگم نے بھی شکر کی سانس بھری تھی۔ کہاں سے اغوا کیا تھا اس نے تم لوگوں کو؟ کیا اغوا؟ ہمیں کس نے اغوا کیا بابا؟ احسن الجھ کر ناظر اعوان کو دیکھنے لگا۔ تم دونوں کو برزل ابراہیم نے اغوا کیا تھا نا؟ شاہزر اعوان نے دونوں کو دیکھا جو ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کس نے کہا آپ سے؟ ہمیں تو کسی نے اغوا نہیں کیا تھا بابا۔ قمر کی بات پر سبھی چونک اٹھے۔ وہ برزل ابراہیم نے کہا کہ تم لوگ کہاں تھے؟ ہاں، وہ اپنے اصل سوال کی طرف آئے تھے۔ بابا ہم مولوی صاحب کو لے کر آ رہے تھے کہ گھر سے تھوڑی دور ایک لڑکی ہماری گاڑی سے ٹکرا گئی، وہ کافی زخمی ہو گئی تھی اور ہم نے مولوی صاحب کو گھر بھیج دیا اور خود اسے لے کر ہاسپٹل چلے گئے۔ اب وہ بہتر ہوئی تو ہم گھر آ گئے تھے۔ احمق لوگو، تمہیں نہیں پتا کہ کیا ہو گیا ہے؟ ناظر اعوان غصے سے بولے تھے۔ بابا کیا ہوا ہے اور فارسیہ کہاں ہے؟ ہو گیا نکاح؟ احسن سب کے پریشان چہروں کی طرف دیکھ کر ہال میں نظر دوڑانے لگا۔ ہادی کی تلاش میں مگر وہ لوگ تو جا چکے تھے۔ بیٹا وہ میری بچی کو لے گیا۔ ہاں مگر کیسے؟ احسن کو حیرت کا جھٹکا لگا، جیسے ناظر اعوان اپنے بیوقوف بن جانے پر حیرت زدہ تھا۔ تم دونوں کی نالائکی کی وجہ سے اس نے تم لوگوں کو مارنے کی دھمکی دی تھی۔ تم دونوں بچے تھے کہ منہ اٹھا کر اس لڑکی کے ساتھ ہاسپٹل چڑھ پڑے۔ گھر میں کسی کو تو اطلاع کرتے بیوقوف لوگوں۔ ناظر اعوان کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دونوں کو ہوئی پیٹ ڈالیں۔ بابا ہم نے کالز کی تھی مگر سب کے نمبر بیزی تھے، سو ہم نے سوچا کہ نکاح میں مصروف ہوں گے۔ قمر نے جواب دیا۔ مگر تم لوگوں کے نمبر تو بند تھے۔ اوہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ ہماری موبائل سروس بھی بند کی گئی تھی۔ واہ برزل ابراہیم واہ۔ ناظر اعوان ساری گیم کو سمجھتا پیچ و تاب کھانے لگا۔ کتنی آسانی سے وہ ہمیں پاگل بنا گیا۔ شاید وہ لڑکی کا ایکسیڈنٹ بھی اسی کی ایک چال تھی۔ اصل میں وہ اپنی کارروائی کا کوئی ثبوت چھوڑے بغیر سب کر گیا تاکہ کل کو ہم اس کے خلاف چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکیں۔ ناظر اعوان اب گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ بابا اس نے ہماری بہن کے ساتھ زبردستی شادی کی ہے، ہم کیس کریں گے اس پر؟ حسنین ایک نئی راہ دکھانی چاہیے۔ زبردستی؟ ناظر اعوان نے اسے گھورا تھا۔ جب نکاح کے وقت وہ حیدر ویڈیو بنا رہا تھا تو اس میں صاف دکھائی دے رہا تھا کہ ہم سبھی نکاح میں موجود تھے اور کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ نکاح نہ ہو۔ اب ہم عدالت جائیں تو وہ فارسیہ کو ہمارے خلاف لے آئے گا، اس سے کسی کام کی بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ ہماری عزت پہلے ہی خراب ہو چکی ہے اور باقی عدالتوں میں جا کر ختم کر دے۔ ناظر اعوان بولے تو تبھی مہپارہ بیگم روتی ہی بولی، میری بچی کا کیا ہوگا ناظر؟ اسے کس بات کی سزا ملی؟ آئے گی وہ واپس 2 دن تک ہی، مگر بیوہ ہو کر۔ ایس پی ناظر اعوان صفاقیت سے کہتا باہر کی طرف چل دیا تھا۔ سلیمان نے گاڑی 20
20 قائے پیلس کے پورچ میں آ کر روکی تو برزل ابراہیم ایک نظر خاموش آنسو بہاتی فارسی پر ڈال کر دروازہ کھول کر باہر آ گیا اور دوسری طرف آ کر دروازہ کھولتا اس کے باہر نکلنے کا ویٹ کرنے لگا۔ فارسی جو اس کی ایک نظر پر ہی خوف محسوس کرتی خود میں سمٹ گئی تھی، دروازہ کھلنے پر فوراً باہر نکل آئی اور وہ جو حیدر اور سلیمان کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی برزل کی آواز پر پلٹی، چلیں؟ وہ جو اس کے چلنے کا ویٹ کر رہا تھا۔ فارسیہ نے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے اور اس کے پیچھے چلتی ہال میں داخل ہوئی، جہاں ایک طرف سلیمان اور حیدر کھڑے تھے اور دوسری طرف ایک 25 سال کی لڑکی کھڑی تھی۔ مس زونا؟ برزل ابراہیم کے پکارنے پر وہ لڑکی اس کے پاس چلی آئی۔ جی سر۔ مس سونا، میم کو کمرے میں لے جائیں اور ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھیے گا۔ اب ان کی ساری ذمہ داری آپ پر ہے۔ برزل ابراہیم کے کہنے پر مس سونا نے اپنی نم نم آنکھوں والی خوبصورت میم کو دیکھ کر سر ہلایا تھا۔ سر، انہیں آپ کے روم میں؟ مس سونا کچھ پریشانی کا شکار ہوئی کیونکہ برزل ابراہیم کے الفاظ نے کون سے کمرے میں لے کر جانا ہے ان کی نشاندہی نہیں کی تھی۔ مس زونا، جب برزل ابراہیم ان کا ہو گیا تو پھر کمرے کی کیا حیثیت؟ ایک کمرہ کیا، یہ پورا 20 قائے پیلس ان کو حق مہر میں دے دیا گیا ہے۔ اس کے الفاظ میں اگرچہ نرمی تھی مگر اس کا لہجہ کچھ باور کرواتا تھا، جیسے اسے مس زونا کا یہ سوال پسند نہ آیا ہو۔ سوری سر، آئی ایم ریئلی سوری۔ مس زونا کو ابھی اس چیز کا احساس بخوبی ہو گیا تھا۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ اور جا کر آرام کرو، بہت جلد تم سے ملاقات ہوگی۔ اب کہ وہ فارسی کی طرف مڑ کر بولا تھا، جو ایک خوش نگاہ اس پر ڈالتی سر جھکا گئی تھی۔ تبھی مس زونا بولی، آئیے میم، میرے ساتھ چلیے۔ وہ اس کے کہنے پر اس کے ساتھ چل دی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ کوئی واویلا شور کرے گی تو برزل ابراہیم نے زبردستی کیا، بس ایک غصے کی نگاہ سے ہی اسے پست کر دینا تھا۔ وہ اب تک اتنا تو جان گئی تھی کہ برزل ابراہیم کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ جانے بنا کہ اس میں کسی کی مرضی ہے بھی یا نہیں۔ حیدر سنو، یہ اب تم پر ہے کہ تم گھر کو ایس پی کی کسی بھی بیوقوفی سے کیسے سیکیور کرتے ہو۔ اور سلمان، اب ہمارا کام اور بھی محتاط طریقے سے ہونا چاہیے۔ زخمی گیدڑ اب اور بیتابی سے ہم پر وار کرنے کی کوشش کرے گا۔ دونوں نے کہا، جی بھائی، آپ بے فکر رہیں۔ اچھا، مجھے ایک کام نمٹانا ہے، اس لیے میں جا رہا ہوں، تم لوگ خیال رکھنا۔ یہ کہتا ہوا ایک نظر اپنے بیڈ روم کے بند دروازے پر ڈال کر باہر کی طرف چلا گیا۔ مس زونا سے جس کمرے میں لے کر آئی تھی وہ کہنے کو تو بیڈ روم تھا مگر اس کی کشادگی بہت زیادہ تھی۔ ایک طرف صوفے اور دیوان رکھ کر چھوٹے سے ڈرائنگ روم کی شکل دی گئی تھی اور دوسری طرف اسٹڈی روم کی طرز کا ایریا تھا، جہاں ٹیبل اور اس کے اوپر لیپ ٹاپ اور بہت ساری فائلز تھیں۔ اگر اسٹڈی ایریا کے ساتھ دیکھا جائے تو گلاس ڈور تھا جس کے پیچھے ڈریسنگ روم تھا اور آگے بیڈ روم تھا۔ رائل طرز کا شاہانہ بیڈ روم جو اپنے مالک کی خوبصورتی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ میم، آپ فریش ہو جائیں اور مجھے بتا دیں کہ آپ کو اس وقت کیا کھانا پسند کریں گی۔ میں سونا کی آواز پر وہ چونک کر ان کی طرف مڑی۔ نہیں، کچھ نہیں میم، کچھ تو کھانا پڑے گا ورنہ سر مجھ پر غصہ ہوں گے نا۔ میں سونا کی بیچارگی پر وہ ایک نظر ان پر ڈال کر رہ گئی، پھر اسے جانے کا اشارہ کرتی وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اپنا سر اس نے اپنے ہاتھوں میں تھاما اور اپنی ماں کو یاد کیا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ زندگی اس کے ساتھ اتنا بڑا گیم کر گئی تھی، اور وہ بالکل چپ تھی۔ نہیں، مجھے یہاں نہیں رہنا، میں واپس اٹھتے ہوئے بولی تھی مگر پھر یکدم رکی تھی۔ کہاں جاؤں گی میں؟ وہ مجھے کہیں نہیں جانے دے گا، میں کیا کروں؟ اس کے آنسو آنکھوں سے بے اختیار ہو گئے تھے۔ کیا کروں میں؟ گھر میں سب پتہ نہیں کیا کر رہے ہوں گے، ماما، بھائی، بابا تو بہت غصے میں تھے۔ اس کا ذہن اس کے اپنوں کی طرف ہی بھٹک رہا تھا۔ تبھی مس زونا ٹری ٹرالی لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ میم، یہ آپ کے لیے، اب تو میں سب اپنی پسند سے لائے آئی ہوں پر بعد میں سب آپ کی پسند سے تیار ہوا کرے گا۔ مس سونا یہ کہہ کر چلی گئی اور فارسی نے ایک نظر کھانے کی طرف ڈالی، پھر نہ چاہتی ہوئی بھی کھانے کی طرف ہاتھ بڑھا گئی۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ نیند اور بھوک انسان کو حالت جنگ میں بھی نہیں چھوڑتی۔ وہ وائٹ پھولوں کا گلدستہ ہاتھ میں لیے گیٹ کے پاس آ کر رک گیا اور کلائی پر بندھی گھڑی کی طرف دیکھا جہاں اس کے آنے کا وقت ہو چکا تھا۔ سر پر رکھی ریڈ کیپ کو ہاتھ سے درست کرتا وہ ایک طرف کھڑا ہو گیا اور گاڑی کی ہیڈ لائٹ سے بچنے کی خاطر ذرا سا رخ موڑ لیا تھا۔ تبھی گاڑی کچھ فاصلے پر رکی تھی اور اس میں سے نکلنے والی بلاج افندی اپنی شاہانہ چال چلتی اس کے قریب آئی تھی۔ کہ آج پھر کوریئر والا کچھ لے کر آیا ہے میرے لیے؟ اس کی مسکراتی آواز پر وہ اس کی طرف مڑا جو کہ چونک گئی تھی۔
نہیں، آج بھیجنے والا خود ہی آ گیا ہے آپ سے ملنے کے لیے مس آفندی۔ برزل ابراہیم کی آواز پر وہ اس کے سحر سے نکلی تھی۔ ابراہیم تم؟ وہ خوشی سے چہکی تھی۔ ہاں میں۔ لگتا ہے کہ میری طرح آپ بھی بہت بیتاب تھی مجھ ناچیز کو ملنے کے لیے۔ برزل ابراہیم نے اس کے خوبصورت چہرے پر ایک مسکراتی نگاہ ڈالی تھی۔ یہ تو پوچھو بھی مت کہ میں کس قدر بے قرار تھی تم سے ملنے کے لیے ابراہیم۔ اگر تم نے مجھے روکا نہ ہوتا تو میں ضرور ملنے آ جاتی۔ تمہیں نہیں پتا کہ میں نے کس قدر بے قراری سے یہ 5 دن نکالے ہیں۔ تم نے مجھے اتنا بے چین کر دیا ہے کہ اب تو بستر بھی کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ وہ ایک جذب سے بولتی اس کے قریب آ چکی تھی۔ برزل نے وہ پھول اس کی طرف بڑھائے جسے اس نے ایک پیار بھری مسکراہٹ سے کسی احساس کی طرح تھام لیا اور ان کی خوشبو اپنی سانسوں میں اتارنے لگی۔ ہمیشہ کی طرح شکریہ میری زندگی۔ وہ پیار بھری نگاہوں سے اسے دیکھتی اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا گئی۔ ابراہیم میں ان دوریوں کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اس کی قربت کے لیے مچل رہی تھی۔ برزل ابراہیم نے ایک مسکراتی نگاہ اس کے حسین سراپے پر ڈالی اور اس کے کان میں سرگوشی نما انداز میں بولا، میں بھی ایسا ہی چاہتا ہوں خوبصورت ملکہ۔ تو پھر دیر کس چیز کی ہے ابراہیم؟ وہ پرجوش ہو کر بولی۔ تو ابراہیم نے کہا، اس چیز کی۔ برزل ابراہیم نے ہاتھ سامنے کیا جس میں ایک چھوٹی سی ڈبیا تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے ملن کا راستہ ہے دلاج۔ میں سمجھی نہیں۔ یہ تمہارے نام نہاد شوہر برجیس آفندی کے لیے ہے تاکہ وہ ہمارے ملن کی رات میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالے۔ ارے ابراہیم اس کی تم فکر مت کرو، میں اسے اکثر ہی سلیپنگ پلز دیتی رہتی ہوں، وہ صبح کو ہی ہوش میں آتا ہے۔ یہی تو میں بھی نہیں چاہتا کہ وہ صبح بھی ہوش میں آئے۔ یہ پلز اسے 2 دن تک ہر چیز سے بے خبر رکھیں گی۔ 2 دن؟ وہ حیرت سے بولی۔ تو ابراہیم نے کہا، ہاں 2 دن میری جان۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ تمہارے ساتھ بس ایک رات گزار کر ہی میرا دل مطمئن ہوگا؟ اگر ایسا ہے تو تم بالکل غلط ہو۔ تمہارے اس حسین اور دلکش وجود میں 2 دن تو کھویا رہنے کا حق ہے نا مجھے؟ نہایت دلکشی سے بولتا اسے نہال کر گیا جو وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ میں تو خود بھی چاہتی ہوں کہ تمہارے ساتھ باقی کی اپنی پوری زندگی گزار دوں۔ کاش برجیس افندی سے پہلے تم مجھے ملے ہوتے تو میں اس کی بے پناہ دولت پر لات مار کر تمہارے پاس آنے کو ترجیح دیتی۔ خیر وقت تو ابھی بھی ہے ہمارے ہاتھ میں میری جان، تم بس یہ کام کرو اور مجھے اسی گیٹ پر واپس ملو۔ یہاں سے ہم سیدھا اسی ہوٹل میں جائیں گے جو میں نے تمہارے لیے سجایا ہے۔ برزل ابراہیم نے نرمی سے سبنے سے الگ کیا تو وہ مسکراتی ہوئی جانے لگی، پھر رکی۔ کہیں وہ بڈھا اس سے مر تو نہیں جائے گا؟ اس سے پہلے ہی ہارٹ پرابلم بھی ہے۔ فکر مت کرو میری جان، اس کے کھانے سے بس میٹھی اور پرسکون نیند آئے گی۔ اس میں مرنے کا چانس 1% بھی اور زندہ رہنے کا 99% ہے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ ملانے کے 30 سیکنڈ تک ہی اسے پلا دینا۔ ویسے بھی میں نے تمہارے بیڈ روم کا کیمرہ 2 ہفتے پہلے ہی بند کر دیا تھا، تم آرام سے اسے پلا سکتی ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں 20 منٹ بعد۔ وہ یہ کہتے ہوئے چل دی تو برزل ابراہیم نے اس کی گاڑی کے چلنے کے بعد پھولوں میں رکھا ٹریسر آن کیا، پھر اپنا موبائل نکال کر برجیس آفندی کے روم کے کیمرے سے کنیکٹ کیا جہاں 60 سالہ برجیس آفندی یقیناً دلاج کا ہی ویٹ کر رہا تھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد ہی دلاج آفندی کمرے میں داخل ہوئی۔ میری جان کہاں رہ گئی تھی تم؟ برجیس آفندی خوش دلی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ تمہاری یہ جان ہی تمہاری جان لے کر رہے گی، فکر مت کرو برجیس آفندی۔ برزل ابراہیم نے ایک نگاہ اس کے مسکراتے چہرے پر ڈالی تھی اور پھر کچھ دیر بعد ہی اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ اس نے ایک نظر نائٹ ڈریس میں ملبوس بس برجیس آفندی پر ڈالی جو کہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑا بال سنوار رہا تھا۔ دلاج نے بڑے پیار سے بیڈ پر بیٹھ کر سائڈ ٹیبل پر گلاس رکھا اور اسے آواز دی، آ جائیے نہ جان، اور کتنا انتظار کروائیں گے؟ دلاج کے کہنے پر وہ مسکراتا ہوا بیڈ پر آ بیٹھا۔ آج دودھ آپ میرے ہاتھ سے پیئیں گے تاکہ آپ کو آج جلدی نیند نہ آئے۔ دلاج مدہوش کرنے والی نظروں سے اسے دیکھتی سائڈ ٹیبل کی طرف مڑی اور گلاس کے اندر وہ ٹیبلٹ ڈال دی۔ ابھی آپ نے اچھے بچوں کی طرح سارا دودھ ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اس کی گردن میں بازو ڈالے لاڈ سے بولتی اسے مدہوش کی جا رہی تھی۔ برجیس آفندی نے دودھ کا گلاس لبوں سے لگا کر ایک ہی سانس میں پی لیا۔ خالی گلاس ٹیبل پر رکھتا وہ دلاج پر جھکا تھا اور یہ سب دیکھتا برزل ابراہیم چہرے کا رخ موڑ گیا، پھر 3 منٹ بعد اسکرین کی طرف دیکھا جہاں اس کی پلائی گئی دوائی اثر کر گئی تھی اور اب برجیس آفندی بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ میری جان میں آ رہی ہوں تمہارے پاس۔ دلاج نے موبائل پکڑ کر اسے ٹیکسٹ کیا اور کپڑے نکال کر واش روم میں گھس گئی۔ پر افسوس میرے تک تم پہنچ نہ پاؤ گی۔
برزل ابراہیم کے لبوں پر ایک مسکراہٹ تھی۔ اس نے برجیس افندی کے روم کے کیمرے کو ہیک کیا جس میں یہی ویڈیو تھی، اور پھر وہ مسکراتا ہوا اسے سٹارٹ کر گیا۔ دراج افندی واش روم سے سرخ نازیبا لباس میں باہر آئی اور ایک مسکراتی نگاہ برجیس افندی پر ڈالی، اور پھر اپنا پرس لیا اور باہر نکل آئی۔ برزل ابراہیم نے اسے کال کی جو اس نے دوسری ہی بیل پر ریسیو کر لی۔ میری جان، تم سیدھا ہوٹل میں چلی جانا، میں وہیں ملتا ہوں تمہیں۔ اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر اس نے جلدی سے کہا اور پھر کال کٹ کر دی، پھر سے موبائل سے نکال کر توڑ دی اور پانی میں بہا دی۔ اب سے تمہاری الٹی گنتی شروع دلاج افندی، اس زہر خند مسکراہٹ سے بولا اور وہاں سے چل دیا۔ دلاج ابراہیم کے بتائے گئے ہوٹل میں آئی، مگر وہاں ابراہیم کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ اسے بار بار کال ملا رہی تھی مگر اس کا نمبر ہی بند تھا۔ اس کا سر اب زور زور سے چکرانے لگا تھا۔ وہ سر میں اٹھتی درد کی ٹھیسوں کو برداشت کرتی ہوٹل کے روم میں بیٹھ کر اس کا ویٹ کرتی رہی۔ تبھی اسے نیند آئی اور وہ نیند کی وادی میں کھو گئی۔ یہ ان پھولوں کا اثر تھا جو ابراہیم سے لے کر وہ خوشی سے ان کی مسکراہٹ اپنی ناک کے ذریعے سینے میں اتارتی رہی تھی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ درد ویسے ہی ہو رہا تھا اور اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ وہ اپنے چکراتے سر کو سنبھالتی اٹھی اور آہستہ آہستہ چلتی گرتی پڑتی اپنی گاڑی تک آئی، مگر اس کا سر تھا کہ درد سے پھٹا جا رہا تھا، جیسے کوئی دماغ میں ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھنے لگی تھی کہ ایک وجود اس کے قریب آ رکا۔ ہوش کی دنیا کی آخری ملاقات کرنے آئے ہوں تم سے دلاج افندی۔ برزل کی آواز پر وہ اس کی طرف دیکھنے لگی مگر سر کی درد برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ ابراہیم میرا سر درد۔ وہ مسلسل اپنے سر کو دباتے ہوئے کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ اس کی بات پر برزل ابراہیم مسکرایا اور بولا، مائی ڈیئر افندی، یہ ان پھولوں کا کمال ہے جن کی خوشبو تم بار بار اپنی سانسوں میں اتارتی رہی ہو۔ کیا مطلب، تم نے کچھ کیا ہے کیا؟ وہ حیرانگی سے بولی، ہاں بالکل، یہ میرا ہی کارنامہ ہے۔ اصل میں تمہیں یہاں ایک خبر دینے آیا ہوں جو یقیناً تمہارے لیے صدمے کا باعث بنے گی، مگر تم ذرا احتیاط سے کام لینا، یہ نہ ہو کہ تمہارا دماغ اس دھچکے کو برداشت نہ کر پائے اور تم وقت سے پہلے ہی اپنے ہوش و حواس گنوا دو۔ برزل ابراہیم نے اسے دیکھا جو بار بار اپنا سر دبا رہی تھی۔ اب تو اس کی آنکھوں سے بھی پانی نکل رہا تھا۔ سنو، تمہارے شوہر برجیس افندی اس دنیا سے جا چکے ہیں اور پولیس تمہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ واٹ؟ کیا کہا تم نے؟ وہ اپنے چکراتے سر کو تھامتی بمشکل بول پائی تھی۔ بالکل صحیح سنا تم نے۔ رات کو جو ٹیبلٹ تم نے اسے دودھ میں ملا کر دی تھی اصل میں وہ جان لیوا زہر تھا مس افندی۔ پولیس کو CCTV فوٹیج کے ذریعے آپ کا کارنامہ ملا ہے۔ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ پہلے شوہر کی طرح دوسرے شوہر کی بھی جان لے لیا آپ نے؟ ابراہیم، تم نے یہ کیا نا؟ کیا کیا تم نے میرے ساتھ؟ تم نے کہا تھا کہ وہ تو نیند کی دوا ہے، مرنے کا چانس نہیں۔ تم نے مجھے پھنسایا۔ میں بتا دوں گی سب کو ابراہیم۔ وہ اپنی بے حال ہوتی حالت پر رو پڑی تھی۔ نہیں، میں نے صرف ایک برے انسان کو استعمال کیا ہے دوسرے برے انسان کے خاتمے کے لیے، تاکہ دونوں کو ان کی برائی سے میں نجات دلا سکوں۔ ابراہیم، تم نے… اوہ میرا سر۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ کراہ اٹھی تھی۔ فکر مت کرو مس افندی، بس 2 منٹ تک تم اس درد سے نجات پا لو گی اور ساتھ ہی ان تلخ حقیقتوں سے بھی۔ میں یہاں تم سے معذرت کرنے آیا تھا کہ اصل میں مجھ سے غلطی ہوگی۔ جو کل رات تمہیں پلس دی تھی ان میں مرنے کا چانس 99% تھا اور زندہ رہنے کا بس 1%۔ مجھے یقین ہے کہ تم اسے میری بھول سمجھ کر مجھے معاف کر دو گی۔ ایک آخری مسکراتی نگاہ اس پر ڈالی جو بے ہوش ہو رہی تھی۔ برزل ابراہیم نے ارد گرد دیکھا اور پھر وہاں سے چل دیا۔ سلیمان اور حیدر لان میں بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہوتے باتیں کر رہے تھے کہ گیٹ کے کھلنے اور برزل ابراہیم کی گاڑی اندر داخل ہوتی دیکھ کر وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ برزل ابراہیم گاڑی کو لاک کرتا ان دونوں کی طرف آ گیا۔ کیسے ہو تم دونوں؟ بالکل ٹھیک بھائی آپ کو معلوم ہے کہ برجیس افندی مر گیا ہے؟ حیدر کی اطلاع پر وہ حیران ہوا۔ اچھا، وہ کیسے؟ بھائی اس کی دوسری بیوی نے اسے مارا ہے زہر دے کر، اور وہ خود بھی فرار ہے، مگر کچھ دیر پہلے اسے پکڑ لیا گیا ہے اور وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں۔ اب اسے پاگل خانے منتقل کر دیا گیا ہے۔ حیدر کے بتانے پر وہ سر ہلا گیا، جبکہ سلیمان نے حیرت سے دیکھا کہ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ برجیس افندی مرتا اور برزل ابراہیم بے خبر رہتا، مگر وہ اس سے سوال جواب کرنے کی ہمت خود میں نہیں پاتا تھا۔ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اس کی بیوی نے جائیداد کے لیے برجیس افندی کو مارا، مگر وہ یکدم پاگل کیسے ہو گئی؟ سلیمان کے سوال پر برزل ابراہیم نے ایک نظر اس پر ڈالی جو سوالی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔
یہ تو تمہیں دلاج آفندی ہی بتا سکتی ہے۔ پولیس کی طرح تم بھی اس کی صحت یابی کی دعا کرو سلیمان۔ بھائی میرا مطلب یہ تو نہیں تھا۔ وہ اپنے سوال پر شرمندہ ہوا۔ سلیمان، مجھے ہر بات کے پیچھے چھپے مطلب کو بخوبی جاننا آتا ہے۔ تم بس ایک کام کرو کہ دلاج آفندی سے ملاقات کے لیے جو بھی آئے اس کا نام پتہ مجھے ملنا چاہیے، اور یہ کام کسی کی نظروں میں آئے بغیر کرنا۔ جی بھائی ٹھیک ہے، میں کر لوں گا۔ حیدر، تم برجیس کے جنازے پر جاؤ گے، مجھے اب شام سے پہلے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ یہ کہتا وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ کیا پتا دلاج آفندی پاگل ہونے کا ڈرامہ کر رہی ہو۔ یہ بات حیدر کے دماغ میں کب سے تھی۔ ارے نہیں، بالکل نہیں، یہ جس بندے کا کام ہے وہ کبھی کچے کھیل نہیں کھیلتا۔ سلیمان مسکراتا ہوا برزل ابراہیم کی پشت کو دیکھنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اتنی ہوشیاری سے صرف برزل ابراہیم ہی اپنے دشمنوں کا صفایا کرتا ہے۔ برزل کمرے میں آیا تو فارسیہ بیڈ پر براجمان نیند کی وادیوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ برزل ابراہیم نے ایک گہری نگاہ اپنی سوئی ہوئی شریک حیات پر ڈالی جو اسی لباس میں تھی، کمبل سینے تک پھیلائے وہ کروٹ کے بل لیٹی ہوئی تھی۔ برزل نے ٹائم دیکھا جہاں صبح کے 10 بجنے والے تھے۔ شاید ساری رات وہ دکھ اور خوف کی کیفیت میں مبتلا تھی، اس لیے لیٹ سونے کی وجہ سے وہ ابھی تک سوئی پڑی تھی۔ برزل نے بیڈ کی دوسری طرف بیٹھ کر اپنے شوز اتارے اور گھڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ وہ بنا شور کیے موبائل بھی ساتھ رکھ گیا اور آہستہ سے کمبل میں گھستا لیٹ گیا۔ فارسیہ کی اس کی طرف پشت تھی، اس لیے برزل نے اس کے کالے سیاہ بادلوں پر نگاہیں ٹکا دی اور ایک گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ اگر آج سے کچھ دن پہلے کی بات کی جائے تو یہ برزل ابراہیم کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ یوں اچانک اس طرح شادی کرے گا۔ اپنی زندگی کے ان 31 سالوں میں اس نے ایک دفعہ بھی کسی لڑکے کے بارے میں نہیں سوچا تھا، اور اب نہ صرف سوچا تھا بلکہ اتنا بڑا فیصلہ بھی کر گیا تھا۔ اور یہ سب کس چیز کے زیر اثر کیا تھا وہ چاہ کر بھی اپنے لبوں پر نہیں لانا چاہتا تھا۔ تم نہیں جانتی کہ تم اپنے تمام ڈر اور خوف کے باوجود اتنی طاقتور ہو کہ تم نے مجھ جیسے شخص کو بھی اپنے سحر میں جکڑ لیا۔ اب تمہارے بنا سانس لینا بھی مشکل لگتا ہے، اور تم وہ واحد لڑکی ہو جو برزل ابراہیم کو ہر معاملے میں جھکا سکتی ہو۔ اس کے دوپٹے کو اپنے ہاتھ میں لیتا، اس کی خوشبو اپنے اندر اتارتا وہ پلکیں بند کر گیا تھا۔ ناظر اعوان موبائل ہاتھ میں پکڑے کسی گہری سوچ میں گم تھا کہ موبائل کی رنگ ٹون نے اسے اپنی سوچ کی گہرائی سے نکالتے ہوئے اپنی طرف متوجہ کیا۔ رئیس کا نمبر دیکھ کر وہ پرجوش ہوتا کال یس کر کے کان سے لگا گیا۔ ہاں بولو ایس پی۔ رئیس، مجھے تم سے کسی اہم مسئلے میں مدد چاہیے، اس لیے میں تم سے ملنا چاہتا ہوں جتنی جلدی ہو سکے۔ ایس پی، آج تو مجھے برجیس کے جنازے میں شرکت کرنی ہے، کل کسی وقت بھی تم آ سکتے ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر کل فارم ہاؤس میں ملتے ہیں۔ ناظر اعوان نے ایک بوجھ سر سے سرکتا ہوا محسوس کیا تھا۔ وہ جلد سے جلد برزل ابراہیم سے بدلہ لینا چاہتا تھا، اور وہ اب جتنا برزل ابراہیم کو جان پایا تھا اسے اتنا تو معلوم ہو ہی چکا تھا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں۔ تب یہ سچو نسیم کمرے میں داخل ہوتا ہوا اسے اپنی طرف متوجہ کر گیا۔ ہاں بولو نسیم، کیا بنا دلاج آفندی کا؟ سر، اس کی رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ وہ برجیس آفندی کو قتل تو کر گئی تھی، مگر اپنے پکڑے جانے کے خوف میں اس قدر مبتلا ہو گئی تھی کہ اس کا دماغ یہ ٹینشن قبول نہیں کر پایا اور اس کا دماغی توازن ہی بگڑ گیا۔ نسیم کے بتانے پر ناظر اعوان پرسوچ انداز میں سر ہلانے لگا۔ نہ جانے کیوں میری چھٹی حس کہتی ہے کہ اس میں کسی تیسرے کا ہاتھ ہے نسیم، مگر ہمارے ہاتھ کوئی ثبوت نہیں جس کی وجہ سے اس کیس کو بند ہی کرنا پڑے گا۔ اچھا، اور دوسرے کام کا کیا بنا؟ ناظر اعوان نے نسیم سے پوچھا۔ سر، آپ کے حکم کے مطابق ہم نے برزل ابراہیم پر اپنی پوری نظر رکھی ہے۔ فی الحال وہ اپنے گھر اور بیسکائے شو روم کے علاوہ کہیں نہیں جا رہا۔ ٹھیک ہے، تم پھر بھی اس پر گہری نظر رکھو، وہ کہاں آتا جاتا ہے، کس سے ملتا ہے، ایک ایک پل کی اطلاع دو مجھے۔ اسے تم کوئی عام انسان مت سمجھو نسیم، وہ ایک پر اسرار شخص ہے۔ ناظر اعوان نے نسیم کو سمجھایا تھا کیونکہ نسیم کی اب تک کی تحقیق کے مطابق وہ صرف ایک معمولی اور عام سے شہری تھا۔ دوپہر کا سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، اس کی روشنی کھڑکی سے ہوتی ہوئی ان کے کمرے سے ٹکرا رہی تھی۔ فارسی اپنی نیند پوری کر چکی تھی، اس لیے آہستہ سے وہ اپنی آنکھیں کھولتی پہلے تو اس نئے منظر اور اپنی یہاں موجودگی کو سمجھتی لیٹی رہی، اور پھر پاس کسی دوسرے کی موجودگی کا تعین کرتی وہ چہرہ موڑ کر اپنے دائیں پہلو میں لیٹے برزل ابراہیم کو دیکھ کر تھک رہ گئی، جو آرام دہ آنکھیں بند کیے پرسکون نیند لے رہا تھا۔ فارسی ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی اور اس سے پہلے کہ بیڈ سے اترتی اس کا ہاتھ برزل ابراہیم کے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں آ چکا تھا۔ وہ جہاں تھی وہیں رک گئی۔
اتنی بھی بری شکل نہیں میری کہ تم یوں ڈر کر بھاگو مجھ سے۔ وہ بھی اٹھ کر بیٹھا اور اس سے بولا تھا، میری طرف دیکھنے کا شرف بخشو گی نہیں مجھے؟ وہ اس سے مخاطب ہوا جو بالکل ساکت تھی۔ برزل ابراہیم اتنا تو جانتا تھا کہ اس کی طرف دیکھنے کی ہمت کبھی بھی نہیں کر سکتی، اس لیے وہ اس کے بازو سے پکڑ کر نہ صرف اس کا رخ اپنی طرف کرنے لگا بلکہ اپنے ہاتھ سے اس کا چہرہ بھی اونچا کیا۔ کیا ہوا؟ تم مجھ سے کیوں ڈر رہی ہو؟ اس سوال کا جواب تو بہتر جانتا تھا مگر پھر بھی پوچھ رہا تھا۔ اصل میں اس سے بات کر کے اس کا ڈر ختم کرنا چاہتا تھا۔ بتاؤ نا مجھے، کچھ پوچھ رہا ہوں میں تم سے۔ برزل نے اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیا جو بالکل ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ فارسیہ خشک لبوں پر زبان پھرتی سر اس بات میں ہلا گئی اور لبوں سے نہیں کہہ کر برزل کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ میں نے نہیں خیال کہ اب تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب تم مسز برزل ابراہیم ہو جس کے سامنے میں کبھی بھی آواز بلند نہیں کر پاؤں گا۔ اس کے نرم لہجے اور بات کے مطلب پر وہ پہلی مرتبہ اسے دیکھنے لگی جو نگاہوں میں ایک خاص تاثر لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ فارسی اس کی نظروں کے تسلسل سے گڑبڑا کر نظریں جھکا گئی۔ کیا تم کچھ بول کر مجھ پر احسان کرو گی؟ اس کے ہاتھ کو ہلکے سے دبایا تھا اس نے، جبکہ فارسیہ کے اس کے انداز اور اس کے اتنے قریب ہونے پر پسینے چھوڑ رہے تھے۔ وہ کبھی بھی اتنی بہادر نہ رہی تھی کہ کسی بھی مرد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے، اور اب تو اس کے سامنے برزل ابراہیم تھا جس کا ڈر پہلی ملاقات میں ہی اس کے اندر بیٹھ چکا تھا۔ وہ احسن بھائی، قمر بھائی۔ رات سے وہ اپنے بھائی کی وجہ سے پریشان تھی کہ برزل ابراہیم کی قید سے وہ آزاد ہوئے تھے کہ نہیں۔ ارے یار، وہ دونوں تو اپنے گھر پر موجود ہیں۔ برزل اس کی بات کا مطلب سمجھ کر فوراً بتانے لگا، اور سنو، میں نے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ تو پھر آپ نے انہیں کڈنیپ کیا تھا، کیوں؟ دیکھو، میرا مقصد تمہیں اس حیثیت سے اس جگہ تک لانا تھا جہاں تم اب براجمان ہو۔ میں نے یہ سب صرف تمہارے لیے کیا۔ یہ گھر اب تمہارا ہے، یہاں صرف تمہاری مرضی چلے گی۔ جس کو چاہو گی وہی اس گھر میں رہے گا۔ تم اپنی مرضی سے ہر کام کر سکتی ہو اور کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہوگا۔ جیسے چاہو رہو، جہاں دل کرے جانا چاہو، بس گھر سے باہر جانا ہو تو وہ میرے علم میں لائے بغیر مت کرنا۔ اس کے علاوہ کسی کام میں بھی تم سے زبردستی نہیں کی جائے گی۔ یہی سمجھو کہ تم سے نکاح جو زبردستی کیا ہے اس کے بدلے تمہیں ہر قسم کی آزادی دے رہا ہوں میں۔ بس خود سے آزاد اب ساری زندگی نہیں کر پاؤں گا۔ وہ جیسے ہر کام میں مہارت رکھتا تھا، ایسے ہی دلوں کو جیتنے کے فن سے بھی بخوبی واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے سامنے بیٹھی وہ لڑکی جو ساری زندگی اپنی مرضی کرنے کو ترستی آئی تھی، اس کے ہاتھ میں جیسے چاہو جیو کی چابی پکڑا کر وہ اس کی لڑکی کے دل میں ایک خوشگوار احساس پیدا کر گیا تھا۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھتی رہی، جیسے اسے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے بالکل بھی توقع نہیں تھی کہ برزل ابراہیم اسے یہ سب کہے گا۔ وہ تو یہی سمجھ رہی تھی کہ باپ کی دشمنی کی بھیڑ چڑھتی ہوئے قید خانے سے نکل کر دوسرے قید خانے میں جا رہی تھی، مگر برزل کا رویہ اسے انجانا سا سکون دے گیا تھا۔ دیکھو، تمہیں اس گھر میں عزت، اعتبار، محبت اور خوشیاں سب کچھ ملے گا، بس بدلے میں تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ میں ہمیشہ تمہاری خوشی کو اہمیت دوں گا، کبھی وہ کام نہیں ہوگا جس میں تمہاری مرضی شامل نہ ہو۔ بس اس سب کے بدلے تم سے ایک چیز مانگوں گا، اور وہ یہ ہے کہ تم میری زندگی تک مجھ سے دور نہیں جاؤ گی، کبھی بھی اس راستے پر نہیں چلو گی جو تمہیں مجھ سے دور لے جائے۔ محبت، چاہت، کیا کچھ نہیں تھا اس کے لہجے میں۔ برزل ابراہیم کی محبت کے معاملے میں اپنی انا، اپنا غرور سب اس لڑکی پر وہ وار گیا تھا، اور محبت کا اصول بھی تو یہی تھا نا کہ جس سے ہو جائے پھر اس کے سامنے سب ہار جانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں بچتا۔ اور تمہارے حصے میں یہ گھر، عزت، محبت، آزادی، اور میرے حصے میں صرف تم۔ بولو، منظور ہے نا؟ برزل ابراہیم نہیں جانتا تھا کہ وہ فارسیہ کو کیا سونپ گیا تھا۔ ہر لڑکی کی یہی تو خواہش ہوتی ہے، اور فارسیہ تو شروع سے ان چیزوں کو ترستی آئی تھی۔ پھر فارسیہ نے اپنی گھنی پلکیں اٹھا کر اس خوب رو چہرے والے برزل ابراہیم کی طرف دیکھا جو پوری جان سے اس کی طرف مڑا ہوا تھا۔ فارسیہ نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ بہت شکریہ میم، تھینک یو سو مچ۔ میرے خیال سے اب کچھ کھا لینا چاہیے، کیونکہ ناشتے کا ٹائم تو گزر گیا ہے، اب لنچ ہی کرنا پڑے گا۔ اس کا کندھا ہلکے سے دبا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ فارسی نے اپنے ہاتھ کو دیکھا جہاں ابھی بھی برزل ابراہیم کا لمس دہک رہا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ کسی مرد نے اسے چھوا تھا، اور پہلی مرتبہ ہی اس کی دھڑکن یوں بے ترتیب ہوئی تھی۔ اچھا، میں فریش ہونے جا رہا ہوں، مس زونا کو کہہ دینا کہ لنچ بنا دے وہ۔ اور ہاں، یہ ڈریسنگ روم ہے، یہاں تمہارے کپڑوں سے لے کر جیولری تک ہر چیز موجود ہے۔ جو چیز اچھی لگے پہن لینا، جو نہ لگے اس کی طرف دیکھنا بھی مت۔
یہ کہتے وہ واش روم میں گھس گیا، جبکہ فارسیہ حیران کھڑی تھی کہ میرے کپڑے، میری جیولری، یہ سب کیسے؟ وہ حیرت زدہ تھی، اور اسی حیرانگی کو دور کرنے کے لیے وہ ڈریسنگ روم کی طرف آئی اور وارڈروب کی سلائیڈ ہٹا کر بائیں جانب دیکھا تو حیرانگی میں اضافہ ہوتا چلا گیا، کیونکہ ایک طرف رنگ برنگے کپڑوں کی ڈھیر لگا ہوا تھا اور دوسری طرف جوتے۔ اگر ایک طرف ہینڈ بیگز کی کلیکشن تھی تو دوسری طرف جیولری اور بہت ساری استعمال کی وہ چیزیں جن کو دیکھ کر وہ لال سرخ ہوتی سلائیڈ بند کر کے واپس آ گئی، اور واش روم سے پانی گرنے کی آواز کا اندازہ کرتی وہ کمرے سے باہر نکل آئی جہاں لاؤنج میں اسے مس سونا مل گئی تھی۔ جی میم، کچھ چاہیے کیا آپ کو؟ ہاں، وہ لنچ کا کہہ رہے تھے۔ اوکے میم، بس 10 منٹ تک آپ کا کمرے میں لنچ پہنچ جائے گا۔ مس سونا یہ کہتی ہوئی کچن کی طرف چل دی، جبکہ فارسیہ لب کاٹتی وہیں صوفے پر بیٹھ گئی اور برزل ابراہیم کی باتوں پر غور و فکر کرنے لگی۔ وہ جس طرح کے حالات کا سامنا کر کے اس کے گھر میں موجود تھی، کہ اب آسانی سے سب فراموش کر کے وہ ایک پرسکون زندگی گزار سکتی تھی۔ وہ موبائل پر سینڈ ہوا ایڈریس غور سے دیکھتا اپنے مطلوبہ پتے پر آ کر گہری سانس بھر گیا۔ 10 مرلے کا گھر وہ دیکھنے کے لائق تھا۔ اس نے گیٹ پر موجود بیل کا بٹن دبایا اور کسی کے آنے کا ویٹ کرنے لگا۔ 2 منٹ بعد ہی ایک 70 سالہ شخص اس کے سامنے تھا۔ ان پر سلامتی بھیجتا وہ اپنے مدعے پر آیا۔ کیا یہ ذوالفقار صاحب کا گھر ہے؟ نہیں بیٹا، یہ تو میرا گھر ہے اور میرا نام امیر علی ہے۔ امیر علی اسے پہچانے کی ناکام کوشش کرتا ہوا بولا تو وہ لب بھینچ گیا۔ دیکھیے، اصل میں مجھے جہاں تک اطلاع دی گئی تھی یہاں ذوالفقار صاحب رہتے تھے۔ بیٹا، ہمارے آنے سے پہلے رہتے ہوں گے، کیونکہ یہ گھر ہم نے 20 سال پہلے ہی خریدا ہے۔ امیر علی کی اطلاع اسے کچھ بے سکون کر گئی تھی۔ تو کیا آپ بتا سکتے ہیں جنہوں نے آپ کو یہ گھر بیچا ان کا کوئی نام پتہ؟ نہیں، مجھے کچھ اور تو یاد نہیں، بس اتنا یاد ہے کہ یہ گھر میں نے اپنے چچا زاد بھائی سرور علی کے توسط سے لیا تھا۔ اس گھر کے پرانے مالک مکان سرور علی کے دوست تھے۔ اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں پتا۔ اچھا، کیا آپ سرور علی کا ایڈریس دے سکتے ہیں مجھے؟ اس کے ہاتھ میں ایک نئی امید کی کرن آئی تھی، مگر امیر علی کی اگلی بات نے اس کرن کو بھی بجھا دیا۔ بیٹا، اس کا تو کچھ سال پہلے ہی انتقال ہو گیا۔ اوہ سوری۔ اوکے، بہت شکریہ آپ کا۔ جلدی سے کہتا وہ وہاں سے ہٹ گیا، اور امیر علی جو اس کے بارے میں جاننا چاہتے تھے اسے یوں جاتا دیکھ کر اپنے گھر کو ہو لیے۔ یا اللہ، کتنے سال ہو گئے مجھے اس بندے کو تلاشتے ہوئے، پلیز میری مدد فرما، میں اس تلاش میں کامیاب ہو جاؤں۔ زیر لب اللہ سے دعائیں مانگتا وہ لمبے لمبے قدم بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ برزل ابراہیم اپنے آفس میں بیٹھا فائلز دیکھ رہا تھا کہ مجید دستک دیتا اس کے مصروف سے انداز میں یس کے الفاظ پر اپنے کانوں میں انڈیلتا اندر داخل ہوا۔ سر، آپ سے ملنے کوئی اعجاز سہگل آیا ہے، کہتا ہے کہ ضروری ملنا ہے۔ اعجاز سہگل؟ ایسا کرو، بھیج دو انہیں۔ سر، وہ آدمی مجھے کچھ مشکوک لگتا ہے۔ مجید کی بات پر وہ مسکرا دیا۔ مجید، میرے خیال میں تمہیں اس شو روم میں نہیں کسی کرائم برانچ میں ہونا چاہیے، ہر کوئی تمہیں مشکوک لگتا ہے۔ سر یقین کریں، اس بار کچھ شک میرا غلط نہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ سر، وہ پہلے ہمارے شو روم میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے وہ گاڑی چاہیے جو برزل ابراہیم تک بآسانی اسے پہنچا سکے۔ پھر وہ برزل ابراہیم کے زیر استعمال گاڑیوں کو دیکھنے کے بعد برزل ابراہیم کے متعلق جاننے کی کوشش کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ مجھے اس سے ملنا ہے۔ ویل، مجید بھیجو تو ذرا، اسے دیکھوں تو صحیح کہ وہ ہے کون۔ برزل ابراہیم کو بھی دال میں کچھ کالا لگا تھا۔ مجید مسکرا کر باہر چل دیا اور 2 منٹ بعد ہی ایک 40 سالہ شخص پینٹ کوٹ میں وہاں داخل ہوا۔ بہت حسرت تھی آپ سے ملنے کی۔ برزل کو دیکھتا وہ مسکرایا تھا۔ برزل نے غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ اچھا، ایسا بھی کیا ہے مجھ ناچیز میں؟ برزل ابراہیم نے اپنے پیون کو چائے کا کپ رکھتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ یہ تو آپ بڑی غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، خود کو ناچیز کہہ کر۔ دیکھیے، بات کو گھما پھرا کر کرنے کے بجائے سیدھی طرح کلیئر کر دیں تو ہم دونوں کا بہت سا قیمتی وقت برباد ہونے سے بچ سکتا ہے۔ دوسرا، میں ایک شریف آدمی ہوں اور اس طرح کے الجھے دھاگے نہیں سلجھا سکتا۔ برزل ابراہیم نے 2 ٹوک بات کی جس پر اعجاز مسکرا دیا۔ شریف آدمی؟ بہت خوب۔ برزل نے خود پر بمشکل کنٹرول کیا تھا کیونکہ وہ کچھ بھی ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے لوگوں کو اس کے جاننے میں پرکھنے میں دلچسپی ہونے لگے۔ ویل، میں نے سر فصیح سے بہت کچھ سن رکھا تھا آپ کے بارے میں۔ وہ شاید اسے چونکانا چاہتا تھا۔ برزل ابراہیم جو اپنے تاثرات کو کنٹرول کرنا جانتا تھا اس لیے حیرت سے بولا، کون سر فصیح؟ ارے، مجھ سے چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں، میں سب جانتا ہوں۔ اصل میں سر فصیح مجھے اپنا دوست مانتے ہیں، ورنہ خود سوچو اتنا بڑا راز ہو بھلا مجھے کیوں کر بتائیں گے؟ ویل دیکھیے مسٹر اعجاز، لگتا ہے آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی۔ آپ کسی اور آدمی کی تلاش میں غلط بندے کے پاس آ چکے ہیں۔
برزل کے انداز میں کہیں بھی گڑبڑاہٹ نہیں تھی، وہ بہت پرسکون تھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، اس آدمی کی تلاش میں تو میں نے 7 سال برباد کیے۔ برزل ابراہیم کی کھوج مجھے کہاں سے کہاں تک لے گئی یہ تم نہیں جانتے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ میری کھوج میں کیوں کرتے، بتائیے مجھے۔ موبائل ہاتھ میں لیے کچھ ٹائپ کرتا وہ مسکرا کر پوچھنے لگا۔ بس میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر وہ کون ہے جو 9 گروپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، مگر کوئی اسے جانتا تک نہیں۔ اعجاز سہگل کے انداز میں کچھ تھا کہ برزل ابراہیم کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ 9 گروپ؟ وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگا۔ برزل، تم بہت تیز دماغ ہو، بہت دماغ ہے نا تمہارے پاس، اور اس کے استعمال بھی تم اچھے سے کرنا جانتے ہو۔ اعجاز سہگل سر ہلانے لگا اور برزل نے سر ہلاتے ہوئے آخری الفاظ ٹائپ کیے اور موبائل ٹیبل پر رکھ دیا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مجھے تو کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی مسٹر سہگل۔ اعجاز سہگل کی ٹائپ پین کو اپنی نظروں کی گرفت میں لیے وہ بالکل پرسکون تھا۔ بس بھی کرو برزل ابراہیم، اب میں تمہیں جان چکا ہوں اور تمہارے لیے سر فصیح کی 9 گروپ کی لسٹ لے کر آیا ہوں۔ آئی تھنک اسے پڑھ کر تم خود کو مزید چھپا نہیں سکو گے۔ اپنی جیب سے ایک چٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائی تو برزل نے تھام کر ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر بے تاثر انداز میں بولا، یہ سب کیا ہے؟ وہ برزل ابراہیم تھا، اتنی آسانی سے کوئی بھی بات نہیں مان سکتا تھا۔ اعجاز سہگل گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ لگتا ہے کہ آپ اپنا اور میرا وقت ضائع کرنے آئے ہیں۔ اپنا مطلوبہ شخص ڈھونڈنے کے لیے آپ کو 20 کا پلس نہ کافی ہوگا۔ پاٹ لہجے میں کہتے برزل ابراہیم بولتا اسے جانے کا اشارہ کر گیا اور اعجاز سہگل اپنی ناکامی پر گہری سانس بھرتا وہاں سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد برزل ابراہیم نے اس کو چٹ کو دوبارہ دیکھا اور مسکرا دیا۔ آہ بے وقوف دشمن، جو چیز مجھے کچھ کنفیوز کر رہی تھی وہ تم نے خود ہی کلیئر کر دی۔ 10 منٹ بعد ہی سلیمان کمرے میں داخل ہوا تو برزل نے اسے دیکھا۔ بھائی آپ کے حکم کے مطابق کام ہو گیا۔ اس کی گاڑی موٹر وے پر چڑھتے ہی بلاسٹ ہو گئی اور وہ وجہ وہی گیس لیک تھی۔ سلیمان کی اطلاع پر وہ پرسکون ہوا۔ آہ بیچارہ اعجاز سہگل، بھائی یہ کون تھا؟ یہ وہی آدمی جس کے بارے میں سر فصیح نے کہا تھا کہ کوئی میری کھوج میں ہے، کوئی میری حقیقت اور 9 گروپ کا راز جاننے کی کوشش میں ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ بھی پا بھی گیا ہے۔ برزل ابراہیم کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تو بھائی اسے مارنے سے بہتر تھا کہ اسے پکڑ کر سب کچھ پتہ کروا لیتے آپ۔ نہیں سلیمان، میں تھوڑی سی معلومات کی خاطر کوئی بڑا خطرہ پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ وہ آدمی کسی کے ساتھ کنیکٹڈ تھا، اس کی ٹائی پن پر کیمرہ لگا تھا، مطلب کہ وہ ہماری ملاقات کسی اور کی نظر میں بھی تھی، اور میں اسے قید کر کے سب کے شکوک پر یقین کی مہر نہیں لگانا چاہتا تھا۔ اسی لیے تو میں کہا کہ اس کی گاڑی میں ہی اس کی موت کا سامان تیار کرو تاکہ اس کے کنیکٹڈ مین کو لگے کہ وہ خود مرا ہے۔ اس کا مطلب بھائی کوئی ہے جو ہمیں فالو کر رہا ہے۔ سلیمان کا کہنے پر برزل ابراہیم نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ کرنے دو نا سلیمان، اس سے ہمارا کام اور آسان ہوگا۔ سب سے پہلے یہ پتہ لگانا ہوگا کہ اعجاز سہگل کس کے لیے کام کرتا تھا۔ بھائی یہ جانا کوئی مشکل تو نہیں، سلیمان نے پورے اعتماد لہجے میں یقین دلایا۔ اعجاز سہگل جاتے ہوئے ایک بہت اچھا کام کر گیا ہے۔ برزل مسکرا کر ٹیبل کی طرف آیا اور وہ چٹ ہاتھ میں لی۔ 9 گروپ کے نام ہے اس میں، اور سب سے مزے کی بات کہ مسز اور مسٹر وقار رانا کا نام اس میں نہیں۔ مطلب کہ وہ ان دونوں کو ہماری نظروں سے ہٹانا چاہتا ہے بھائی؟ ہاں بالکل، وہ جس آدمی کے ساتھ بھی تعلق رکھتا تھا وہ ان دونوں کو بچانا چاہتا تھا، کیونکہ یہ دونوں میاں بیوی ہمیں اس آدمی تک پہنچا سکتے ہیں۔ تمہاری اطلاع کے مطابق مسز رانا ہی دراج افندی کو ملنے آئی تھی، مطلب یہی بندی ہماری راہیں ہموار کرے گی، اور یہ دونوں میاں بیوی نہ صرف 9 گروپ کی بربادی کی وجہ بنیں گے بلکہ میرے مقصد میں بھی کامیابی دلوا سکتے ہیں، جس مقصد کے لیے میں اب تک جیتا آیا ہوں۔ بات کرتے ہوئے آخر میں اس کی آنکھوں کی سرخی بڑھ گئی تھی۔ سلیمان جو ان کی وجہ اچھی طرح جانتا تھا وہ بھی لب بینچ گیا۔ انشاءاللہ بھائی ہم بہت قریب آ چکے ہیں اور ہمیں ضرور کامیابی ملے گی۔ ہاں سلیمان انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو ضرور۔ سب سے پہلے مسٹر اور مسز وقار رانا تک رسائی حاصل کروں گا، اور تم مسز رانا کے پورے ملک میں جتنے بھی دارالامان ہیں ان کی لسٹ اور تمام سیکیورٹی پیج کو انڈر لائن کرو۔ ٹھیک ہے بھائی، وہ ہو جائے گا، مگر وہ عورتوں کی جائے پناہ ہے، ہم کس طرح اندر داخل ہوں گے؟ تم نہیں، حیدر داخل ہوگا وہاں۔ بھائی وہ تو لڑکا ہے، کس طرح عورتوں لڑکیوں کے بیچ؟ ہاں میں جانتا ہوں وہ لڑکا ہے، مگر اسے دوسری مخلوق بنانے میں صرف دوپٹہ اور ایک لپسٹک ہی ضرورت ہوگی۔ برزل ابراہیم نے مسکراہٹ روکی تھی اور سلیمان حیرت زدہ سا ہنس دیا۔ بھائی حیدر نہیں مانے گا، بلکہ پورے گھر میں وہ ڈانس کرے گا۔ ہاں تو ہم بھی اسی ڈانس کا فائدہ اٹھا لیں گے نا۔ برزل ابراہیم کی شرارتی مسکراہٹ سلیمان کو بھی مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔